بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کا بہت ہی شاندار واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے، تو جس گائے کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے، آج ہم اس گائے کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس بچیاں تھی۔ انہوں نے اس گائے کی بچیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا اس بچیا کو وہ جنگل میں لے گئے اور ایک جھاڑی کے پاس جا کر انہوں نے دعا کی کہ اے مالک مولا، یہ بچیا تیرے حوالے ہے، جب میرا بچہ جوان ہو جائے اس کو یہ لوٹا دینا۔ ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا وہاں پہ جنگل میں گھاس وغیرہ کھاتی اور جلد ہی جوان ہو گئی، لیکن بہت زیادہ بری نہیں ہوئی۔ ان کا بیٹا بھی جوان ہو کر بہت ہی نیک اور پرہیزگار بنا۔ اس نوجوان نے اپنا اس طرح سے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا تھا کہ سارا دن وہ لکڑیاں چرا کر جو اسے پیسے کماتا، اس سے ایک حصہ وہ خرچہ کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا۔ رات کو بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ سوتا، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے وراثت میں ایک گائے کی بچیا چھوڑی ہے، وہ فلاں جگہ میں جھاڑی کے پاس ہے، تم جھاڑی کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اے حضرت ابراہیم، اے حضرت اسماعیل، اے حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، مجھے میری بچیا ملا دے۔ لہٰذا اس نے ماں کے کہنے پر یوں ہی جا کر دعا کی، تو جیسے ہی اس نے دعا کی، ایک بہت ہی خوبصورت اور پیلے رنگ کی گائے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ گائے کو پکڑ کر ماں کے پاس لایا تو ماں نے کہا بیٹا اس کو بازار میں جا کر بیچ آؤ، اور یہ بھی کہا کہ اس کو 3 دینار میں بیچنا، اور کسی کو بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لازمی کر لینا۔ ان دنوں میں بازار میں مارکیٹ میں گائے کی قیمت بھی 3 دینار ہی تھی، لہٰذا وہ ماں کے کہنے پر گائے کو بازار میں لے گیا۔ ایک شخص اس کے پاس گاہک بن کر آیا جو کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ اس کی قیمت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر یہ گائے نہیں فروخت کر سکتا۔ لہٰذا وہ اپنی ماں کے پاس آیا تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی فرشتہ ہوگا، تم اس سے پوچھو کہ ہمیں یہ بتائے کہ کیا یہ گائے ہم ابھی بیچ دیں یا کچھ دیر بعد بیچیں۔ بازار گیا اور اسی گاہک سے پوچھا کہ میری ماں نے کچھ یوں تم سے مشورہ مانگا ہے۔ اس نے کہا یہ گائے تم ابھی نہ بیچو، کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تم سے یہ گائیں خریدیں گے، تم ان سے گائے کی کھال میں سونا بھر کر قیمت مانگنا اور وہ تجھے دیں گے۔ یہ سن کر لڑکا واپس آ گیا۔ لہٰذا چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار آدمی مر گیا۔ اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے مار کر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ جب اس کے وارث آئے انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کوئی سراغ نہ ملا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی اس مردے کو مارنا، یہ زندہ ہو کر تمہیں خود اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث کی کہ کس طرح کی گائے ہوگی، کس طرح کا اس کا رنگ ہوگا، اس کا کیا نقش و نگار ہوگا۔ اس بحث و مباحثے کے آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائیں تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آدمی کے پاس آئے۔ جب انہوں نے اس آدمی کے پاس پیلے رنگ کی گائے دیکھی تو ان کو ہو بہو وہی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی اس کے پاس مل گئی۔
انہوں نے اسے ریٹ پوچھا، اس نے اس کھال میں سونا بھر کر قیمت مانگی، انہوں نے قبول کر لی اور ان لوگوں نے کھال میں سونا بھر کر قیمت ادا کر دی۔ پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ جب اس کی زبان اور دم کی ہڈی کو مردے کو مارا گیا تو مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل میرے چچا کے بیٹے ہیں، لہذا وارثوں نے ان قصاص میں ان دونوں کو قتل کیا اور وہ مردہ دوبارہ مر گیا۔ تو ناظرین، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کر کے، توکل کر کے اپنی گائے کا بچیا جو تھا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اس کا نیک بیٹا، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ماں کی نافرمانی سے بچا، ماں کی خدمت کی۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یقیناً اس کے نیکیوں کا ثواب اور اس کے اعمال کی جزا اس کو قیامت میں ملے گی ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی مالا مال کر کے اس کی برکتیں ظاہر فرمائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 71 میں تفصیلاً بیان فرمایا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔